جناب کیپٹن صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وصیتیں فرمائیں امرائے لشکر کو، اور جو اصول متعین فرمائے وہ تو بالکل واضح طور پر اس بات کی دلیل ہیں کہ اسلام علمبردار امن و سلامتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل کوئی شک نہیں اس میں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں فرما دیں ان کا بھی میں مختصراً احاطہ کرتا ہوں۔ تو یہ ذرا دیکھنا چاہیے کہ جب دعوت اسلامی زبردست طریقے سے کامیاب ہوئی جی، اور پورے جزیرہ نما عرب میں اور اس سے باہر دین کا پیغام پھیل گیا اور تزکیہ ہوا لوگوں کا اور مخلصین لہ الدین وجود میں آئے، جس طرح علامہ صاحب نے ذکر کیا عمرۃ القضاء کا، جب بیعت رضوان ہوئی تھی تو تقریباً 1400 مجاہدین اس میں شامل تھے بیعت رضوان میں، اور قرآن میں ان کی جنت میں جانے کی بشارت دے دی گئی۔ جو جب خیبر پہ جانے لگے، حدیبیہ سے واپس آ کر 4 ہفتے کے اندر 28ویں دن غالباً گئے تھے خیبر میں، جی، تو یہ وہاں اللہ نے بہت زیادہ فتوحات دی، اور پھر وادی القریٰ پے در پے پے در پے۔ اب اس طرح ہوا کہ فوجی نقطہ نگاہ سے جزیرہ نما عرب جو ہے وہ اس کی تسخیر ہو چکی تھی، سوائے فتح مکہ کے جس کی فارمیلٹی بعد میں پوری ہوئی۔ جی، اس کے پیچھے ایک معاہدہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو نہیں چھیڑا۔ اب ایک چیز کا تجزیہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ غزوات اور سرایا کی جو تاریخ ہے، جی، 57 غزوات ہیں اور سرایا ہیں اور 27 غزوات ہیں، جی، کل 84۔ بعض مورخین نے 2 سرایا کو 1 لکھا ہے، صحیح، اس طرح 1-2 تعداد میں وہ کمی بیشی ہے، لیکن اس سارے قصے میں جو جہادی زندگی ہوئی اس میں صرف 1028 جانوں کا ضیاع ہوا، جس میں کفار مقتولین کی تعداد بھی شامل ہے جی، اور شہداء اسلام کی تعداد بھی اچھا، شامل ہے۔ دونوں تھا، دونوں طرف سے 23 سالہ دور نبوت اعلان شدہ جو ظاہری دور نبوت تھا اس کے اندر جو سرایا کیپٹن صاحب یہ تو ہوئے۔ 21ویں صدی میں متمدن طاقتیں، نام نہاد تہذیب یافتہ طاقتیں ایک دن میں ایک اتنے دن بندے میں مار 100 دیتی ہیں۔ 200 بندہ بے گناہوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اچھا دیکھنا یہ ہے کہ ایران جو ساسانی سلطنت تھی، جس پہ ان کے شہنشاہ کو کسریٰ کہتے تھے، اور جو کرسچین ورلڈ تھی جی، ان کا جو شہنشاہ تھا وہ ہرکولیس تھا، ہیراکلیس، اس کو ہرکولیس بھی کہتے ہیں۔ یہ جو سلطنت روم کہا جاتا ہے، سلطنت روم جس کو کہا جاتا تھا، اور چونکہ ان کی ایکسپینشن جنوب کی طرف وہ کر رہے تھے ایکسپینشن، تو دارالحکومت تبدیل کر کے انہوں نے استنبول میں رکھ لیا۔ یہ جو رستہ ہے کہ بائیں طرف آپ کے ریڈ سی ہے، آگے میڈیٹرینین ہے، بالکل، یہ ایک برآمدہ سا بنا ہوا ہے جس کو لیونٹائن کاریڈور کہتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ وہاں پر جنگ ہو رہی ہے، ہم نام میں نہیں لینا چاہتا۔ تو جس وقت سورہ روم نازل ہوئی، محل وقوع واقعی بہت ہی اہم ہے، بڑا اہم ہے، اسٹریٹجک، اور کوئی روڈ لنک ہے نہیں یورپ کو ایشیا سے ملانے والا، یہی روٹ ہے، جس طرح ہمارے درہ خیبر ہے۔ اچھا اس طرح تھا کہ یہ دونوں جو ریاست سلطنتیں تھیں، ایران کی، فارس کی اور رومی، جی، یہ 2 بڑی سپر پاورز تھیں، ان کی آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں، اور مسلمانوں کو طعنے دیے۔ ایران کو فتح حاصل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اہل کتاب کو پیٹا ہے ایران والوں نے، ادھر ہم آپ کو پیٹیں گے۔ جی، سورہ روم کا جو نزول ہے اس میں بتا دیا گیا کہ روم والوں کا غلبہ ہو جائے گا، اور کب ہوگا؟ فی بضعۃ سنین، لیس دین 10 ایئرز۔ جی، اب یہ ہوا کہ جس وقت عود کی جنگ لڑی جا رہی روم تھی، پر غالب آ جائیں گے مسلمان، روم غالب آئے گا ایران پر، اچھا، روم غالب آئے گا ایران پر، فارس پر۔ جی، 2 سپر پاورز میں سے ایک سپر پاورز رہ جائے گی، مزید میگنیفائی ہو جائے گی۔ ہاں، اس پاور نے جب یہ دیکھا کہ جی یہ جزیرہ نما عرب میں تو یہ ان کی ساری فتوحات ہیں، تو وہ شمالی جو ہمارا علاقہ تھا ریاست اسلامیہ کا، خیبر سے نارتھ کی طرف، اچھا، وہاں پر اکٹھے ہوئے، 2 لاکھ کی فوج تھی۔ اور یہ جس طرح بتایا برکاتی صاحب نے بتایا کہ عمرو بن حارث بن عمرو رضی اللہ عنہ، ان کو شہید کیا گیا جو قاصد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کے اوپر پھر ان کو دعوت اسلام دینی تھی۔ اور یہ جو لشکر تھا 3000 کا، یہ جتنی بھی پہلے اسلام کی جنگیں، غزوات اور سرایا، ان سب میں بڑی تعداد یہی تھی۔
یہ لوگ وہاں پہنچے، باقی بڑے ایمان افروز واقعات ہیں جی، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو غیر اسلام سے جن کا تعلق ہے مورخین کا، انہوں نے اس میں انصاف نہیں کیا جی، اور مسلمانوں کی شکست اس کو قرار دیا۔ جی، حالانکہ کافی مورخین کے مطابق 12 شہادتیں ہوئیں، 3 اس میں امیر شامل ہیں، جی، اور جو کفار کی شہادتیں ان کا کوئی کاؤنٹ ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو اتنی زیادہ فتح اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔ ماشاءاللہ، یہی صحابی تھے جو جنگ کرتے تھے اور پھر جو شکست کی باتیں کرتے ہیں، دیکھیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کو آہستہ آہستہ پیچھے کیا، جی، پیچھے صحرا ہے، یہ بھی ایک جنگی حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی ہے، وہ فرار نہیں ہوئے، وہ پیچھے نہیں آئے۔ اگر وہ آگے آ جاتے تو اسی جنگ میں وہ واقعہ ہو جانا تھا جو یرموک میں جاتا تھا۔ تو اس جنگ سے ویسے بھی جی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بخیر واپس آ جانے کو فرار قرار نہیں دیا تو ہمارے لیے اور تو 1 سال بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس تشریف لے جاتے ہیں تبوک میں، جی، تو پھر وہ کہاں گئے رومی؟ بالکل ایسا ہی، وہ فرار ہوئے۔ تو اللہ نے بہت زیادہ فتوحات دی ہیں، تو انشاءاللہ تھوڑا سا اس کے بارے میں اور بھی